بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. المقحمات. رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، 5 نمازیں عطا کی گئیں۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں۔ اور نمبر 3، آپ کو یہ فضیلت دی گئی کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے، ان کے بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ دوستو، سدرۃ المنتہا سے آگے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے اللہ کی ملاقات کے لیے، جہاں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے، یہ سفر، اس کی مکمل حقیقت وہ امت کے سامنے نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی آپس میں ملاقات ہوئی، اور اس میں یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے اللہ کے سامنے جو باتیں کی ہوں گی، جو درخواستیں رکھی ہوں گی، ان کا نتیجہ جو ہے وہ آج کی روایت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ کس قدر درد کے ساتھ اس امت کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے 3 ہدیے، 3 گفٹ، 3 تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے، وہ سب کے سب رحمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے نماز دی جو رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات دیں جو رحمتوں سے بھری ہوئی، اس کے اندر اللہ نے خود دعائیں تلقین کی کہ مجھ سے یہ دعائیں مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ دعائیں تلقین کی کہ یہ مانگو، یہ میری رحمت کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو شرک نہیں کریں گے، وہ بڑے بڑے گناہ کر کے بھی آئیں گے تو میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، بس شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی سب معاف کر دوں گا۔ تو یہ رحمتیں جو اللہ رب العزت عطا فرما رہے، یہ 3 ہدیے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے عطا فرمائے، تینوں امت کے لیے ہیں۔ یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ کے سامنے کیسے رو کے، گڑ گڑا کے، اور کیسے درد کے ساتھ درخواست کی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اب یہاں بہت لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت کہ جس کو اللہ نے آسمان سے زمین پر بطور حکم نہیں اتارا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے بطور تحفہ یہ نماز دی ہے۔ اور پھر بھی ہم اس نماز جیسے تحفہ سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی گئی اور دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ امتی اس نماز سے غافل ہے۔ تو بھائی، ہم سب کو بہت فکر کرنی چاہیے جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور یقیناً ہم محبت کرتے ہیں، تو بھائی ہماری محبت کا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے کہ جو ہدیہ، جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، ہم اس کا پورا پاس کریں، اس کا پورا خیال کریں، اور پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز باجماعت ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔